الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ماں اور بہنوں، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا۔ بے شبہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً آخری نبی سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زخرف کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا۔ اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے استقامت، نیکیوں کے اوپر جمع رہنا، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے اور تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم سامعین، ہم نے ابھی 5 دن پہلے رمضان المبارک کا مہینہ خیر آباد کیا، اور اب یہ
شوال کا مہینہ چل رہا ہے جس کی 5 تاریخ ہو گئی ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ یہ فضیلت ہے ان 6 روزوں کی کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے تو ایک ساتھ 6 روزے رکھ لے، چاہے تو ایک دن 2 دن چھوڑ کر اپنی گنتی کو 6 پورا کر لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ تو لہذا جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے بھی 6 روزے رکھیں تاکہ ہمیں پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اور جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، اور دوسرے جو نیک کام ہیں ان کے اندر ہم نے سبقت کی، ہر کام میں ہم پیشو پیش رہے، آگے آگے رہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے ہی ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ 5 وقتہ نمازوں میں شریک ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دوسرے نیک کاموں میں حصہ لیتے تھے، لیکن اب وہ مسجد کے آس پاس بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ مسجد کے اندر تو آنا دور کی بات، وہ مسجد کے آس پاس بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فاستقم کما امرت ومن معك وتاب ومن معك، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے آپ ان کے اوپر ڈٹے رہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں یعنی ایمان والے، وہ ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی ان چیزیں کے اوپر ڈٹے رہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور بغاوت کا راستہ اختیار نہ کریں، برائی کا راستہ اختیار نہ کریں، گناہ کا راستہ اختیار نہ کریں، نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر جمے رہو، اور نیکی کا راستہ نہ چھوڑو، برائی کے راستے کو نہ اپناؤ۔ تو یہ استقامت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پوری امت کو، پورے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے استقامت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی، یہ استقامت ہم سے سال کے 11 مہینوں میں مطلوب ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ اللہ جو تمہیں رمضان کے مہینے میں کھلا رہا تھا، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو تمہارے تابع کیا تھا، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ تمہارے لیے سانس کا کام کرے، آکسیجن کا کام کرے، یہی ہوا اب بھی ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو بند نہیں کیا ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں ہم فائدہ اٹھا رہے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی یہ ہوائیں ہمارے لیے آکسیجن کا کام کر رہی ہے۔ سورج اور چاند جیسے رمضان مبارک کے اندر نکل رہے تھے، ابھی بھی نکل رہے ہیں۔ رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم پھل اور سبزیاں، فروٹ وغیرہ کھا رہے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی ان رحمتوں سے، ان نعمتوں سے، ان انعامات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
ابھی یہ نعمتیں بند نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین جس کے لیے ہم رمضان مبارک میں عبادت کرتے تھے، جس اللہ کی ہم رمضان مبارک میں عبادت کرتے تھے، وہ اللہ اب بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ موجود رہے گا، صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین حی ہے، لا یموت ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو لہذا جس اللہ کی عبادت ہم رمضان مبارک کے مہینے میں کرتے آئے اور استقامت کے ساتھ کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی استقامت ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے۔ ہم اور آپ رمضان مبارک میں ایک مہینہ عبادت کر لیتے ہیں اور پھر 11 مہینے چھٹی کر لیتے ہیں، 11 مہینے عبادتوں کے قریب نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو یہ اللہ رب العالمین سے بغاوت ہے، وَلَا تَطْغَوْا، تم بغاوت نہ کرو، اللہ رب العالمین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم اللہ رب العالمین کو صرف ایک مہینہ رزاق مانتے ہو، صرف ایک مہینے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہو اور بقیہ 11 مہینے بھول جاتے ہو۔ وَلَا تَطْغَوْا، اے لوگو اللہ رب العالمین سے بغاوت نہ کرو، گناہوں کی طرف نہ پلٹو بلکہ استقامت دکھاؤ، جس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں تم لوگوں نے استقامت دکھائی ہے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کی استقامت یہ تھی کہ وہ ہر نماز کو اس نیت کے ساتھ، اس دل کی گہرائی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ پڑھتے تھے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگلی والی نماز مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، میں اگلی نماز کا مزہ چکھ پاؤں گا یا نہیں چکھ پاؤں گا، یا اس سے پہلے ہی مجھے ازل کا فرشتہ آئے اور موت کے حوالے کر دے، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجے اور وہ میری روح کو قبض کر لے۔ اگر جس انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، یہ فکر پیدا ہو گئی، اللہ کی قسم اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہو سکتی، اس کی نماز کبھی چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ لہذا صحابہ اکرام اس جذبے کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ یہ میری آخری نماز ہو، دوسری نماز مجھے نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر ہم یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً ہماری موت عید جیسی ہوگی۔ جس طریقے سے عید کے موقع پر ہمیں اور آپ کو خوشیاں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب آدمی جذبے کے ساتھ نماز ادا کرے اور اس کی موت کا وقت آئے تو وہ خوشی خوشی اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے تیار رہے کہ اللہ رب العالمین میں تیار ہوں، میں نے اتنا سامان اپنی زندگی میں کر لیا ہے کہ اب مجھے موت کا فرشتہ آ لے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اے اللہ رب العالمین میں نے اپنے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں، اتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں، اے اللہ رب العالمین میں نے پوری زندگی کو تیرے حکموں کے مطابق گزارا ہے، دین پر استقامت کے ساتھ گزارا ہے، اے اللہ رب العالمین مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ جو لوگ دین کے اوپر جم جاتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا خوف علیکم، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، تم غمزدہ نہ ہو، تم قبیدہ خاطر نہ ہو، کیونکہ تم نے استقامت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، تم نے نیکیوں کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، لہذا تمہارے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ جب ان کو موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ خوشی خوشی اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ہمیں اور آپ سے یہی استقامت مطلوب ہے۔ ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت کیجئے، ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد مجھے نصیحت کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اے سفیان
تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے اوپر جم جاؤ۔ کتنی پیاری اور جامع نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو کی کہ اے سفیان، ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے اوپر جم جاؤ۔ چھوٹی سی نصیحت لیکن معنی بڑا ہی وسیع۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو معبود مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہوئے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہی دین پر استقامت ہے۔ صحابہ اکرام نے اسی استقامت کو اختیار کیا، صحابہ اکرام نے اسی استقامت کو اپنایا، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے جتنی مصیبتیں آئیں انہوں نے اس کو برداشت کیا، جتنی پریشانی آئی ان کو لبیک کہہ کر قبول کیا، اور ان کے سامنے کبھی لڑکھڑائے نہیں، کبھی ان کے پاؤں کے اندر جنبش نہیں آئی، بلکہ وہ استقامت کے پہاڑ کی طرح اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ مضبوط قلعے کی طرح، مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہے، اور کبھی بھی دنیا کی یہ چکا چوند، دنیا کی یہ زینت ان کے سامنے استقامت کو پشے پشت نہ کر سکی، ان کو لڑکھڑا نہ سکی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی صحابہ اکرام جیسے استقامت کی ضرورت ہے، صحابہ اکرام جیسے استقامت کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس استقامت کو چھوڑ دیا پھر ہم شیطان کے چنگل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام اکٹھا تھے، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں چند لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، پھر آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا بیچ والی یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اور ہم اور آپ اسی سیدھی لکیر اور سیدھے راستے کی ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں استقامت والا راستہ، سیدھا راستہ نصیب فرما، ہمیں اس کے اوپر گامزن کر دے۔ یہی وہ ہدایت ہے جو ہم اور آپ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر تم اس راستے پہ چلتے رہے، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کے اندر چل پڑے، جو دائیں بائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی ہیں وہ شیطانی راستے ہیں، اور شیطان اس ہر راستے کے اوپر، ٹیڑھے میڑھے راستوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے چاہنے والے کو، جس کو وہ گمراہ کر سکتا ہے، اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت لے رکھی ہے، اے اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا سکوں، صراط مستقیم سے ہٹا سکوں۔ تو شیطان ہر راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مومن بندوں کو اپنے راستے کی طرف کھینچ رہا ہے، اپنے راستے کی طرف لا رہا ہے، اور مومن بندے تو وہ ہیں جو استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں، لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کے ایمان میں کچھ کمی ہوتی ہے، جن کے دل میں کمزوری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ایمان ابھی اچھی طریقے سے راسخ نہیں ہوا ہے، ان کے دلوں پر شیطان کام کرتا ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے، رحمان کے راستے سے ان کو گمراہ کرتے ہوئے ابلیس اور شیطان کے راستے کی طرف ان کو کھینچتا ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ جنت کا راستہ چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر سبیل جہنم کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی روشنی میں بہترین نمونہ دیا ہے، بہترین ہدایت دی ہے، بہترین طریقہ دیا ہے۔ تو لہذا اے مسلمانوں، جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر استقامت کے ساتھ عبادتیں کی ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہم نہیں آئے، شیطان کے راستے پر ہم اور آپ نہیں چلے، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے ماں اور بہنوں، رمضان کے جاتے ہی ہمیں کیا ہو جاتا ہے، رمضان جیسے ہی گزرتا ہے
مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں، نیکیوں کی طرف جو رغبت ہونی تھی وہ رغبت ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ گناہوں کے کام جو ہم رمضان کے اندر چھوڑ چکے تھے، ان گناہوں کے کاموں کے اندر دھیرے دھیرے نوجوانوں کے پاؤں اٹھنے لگتے ہیں، ماں اور بہنوں کے پاؤں اٹھنے لگتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاؤں ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے پاؤں ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوا ہے، ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارا ایمان تازہ ہوتا تو ہم اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرتے جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پابندی کی ہے۔ اگر ہمارا ایمان تازہ ہوتا تو ہم اس طریقے سے گناہوں سے بچتے جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گناہوں سے بچ رہے تھے۔ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل غدلے ہو چکے ہیں۔ لہذا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین میرے دین کو تیرے دین پر جما دے، میرے دل کو تیرے دین کے اوپر جما دے، تیرے رسول کی اطاعت کے اوپر جما دے، اے اللہ رب العالمین میرے دل کو تیری فرمانی کے اوپر جما دے، اے اللہ رب العالمین مجھے اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے پروردگار تو مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی، ہمارا دل واپس کیسے برائیوں کی طرف جا سکتا ہے؟ ہم نے ایک مہینہ ٹریننگ لی ہے، ہم نے ایک مہینہ تربیت اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہے، پھر ہم گمراہیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے دل میں بیماری ہے۔ لہذا ایمان کو بڑھانے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، دین پر ثابت قدم رہنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور دنیاوی رنگینیوں سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہم نہ تو نیک عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دین پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ برائیوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے ایمان کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ ان کی زندگیاں پڑھیں، انہوں نے کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، انہوں نے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری اور کس طریقے سے قناعت اور زہد کی زندگی گزاری، اپنے آپ کو کس طریقے سے دنیا سے بے رغبت کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے وقف تھی، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بپا اسی لیے کی ہے، انسانوں اور جنوں کو اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے لوگوں میں نے جنوں اور انسوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ لہذا اگر ہم نیکیوں پر ثبات چاہتے ہیں، نیکیوں پر استقامت چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ نیکیوں کی طرف گامزن رہتا ہے، اس کی فکر ہمیشہ نیکیاں کرنے کی رہتی ہے، اس کی فکر ہمیشہ نیکیوں کے پاس رہتی ہے، اور گناہوں سے دور رہنے کی اس کی سوچ اور فکر بن جاتی ہے۔ وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، اور کبھی اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، کبھی اس سے لغزش ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے۔ تو لہذا مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف گامزن رہتا ہے، اور جب کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، اے اللہ رب العالمین بے
بے شک تو بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں، موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو نیکیوں پر لگا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ ان کا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر گزرتا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں گزرتا ہے، ان کا ایک ایک لمحہ نیکیوں کے اندر گزرتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم اور آپ موت کو یاد رکھیں گے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہمیں اور آپ کو یہ حکم صادر فرمایا، اخروا حازم اللذات یعنی الموت، کہ اے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو لذتوں سے دور رکھتا ہے، خواہشات سے دور رکھتا ہے، یقیناً وہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو خواہشات میں ڈال لیتا ہے، اپنے آپ کو لذات کے پیچھے لگا دیتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ دنیا کی رنگینیوں لذتوں میں کھو کر اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال سے برباد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی اطاعت کا حکم دیا تھا، اس کو اپنی فرما برداری کا حکم دیا تھا، اور اس کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع فرمایا تھا، شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ لیکن وہ شیطان کے راستے پر چل کر اپنی خواہشات کی اتباع کر کے اللہ رب العالمین کے فرامین کو پشے پشت ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر کے وہ اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو لہذا اے مسلمانوں، ہمیں استقامت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، دین کے اوپر نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں عبادتیں کی، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو ہمارے لیے واجب و ضروری ہے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک یہ سلسلہ جاری رکھیں، یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہونے پائے، یہ سلسلہ کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ دیکھنے میں آتا ہے، ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ فجر کے اندر رمضان میں کس طریقے سے مسجد کھچا کچ بھری رہتی تھی، لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی، اوپر لوگ پہنچتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سب مشکل سے ہو پاتی ہے، اے لوگوں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر رمضان کے مہینے میں تھا، وہ ڈر ہمیں اور آپ کو رمضان کے علاوہ بھی اپنے دلوں کے اندر معجزن کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے سائے کے نیچے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ لوگ بھی ہوں گے، وہ بزرگ بھی ہوں گے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جو اپنے دل کو مسجدوں سے لگا کر رکھتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو اے لوگوں، اللہ رب العالمین کے گھروں کو اپنے جسموں سے آباد کرو، اے لوگوں اللہ رب العالمین کے گھروں کو اپنی نمازوں سے آباد کرو، اے لوگوں اللہ رب العالمین کے گھروں کو ذکر و اذکار سے آباد کرو، اے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں بھیجو، جن کی عمر 7 سال کی ہو گئی ہے ان کی انگلی پکڑ کر آپ مسجد میں لاؤ، اور جن کی عمر 10 سال کی ہو گئی ہے اگر وہ آپ کے کہنے کے اوپر نماز کے لیے نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں، مسجد میں نہ جائیں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تادیبی کارروائی کرتے ہوئے ان کو مار بھی سکتے ہو، ان کو مارو اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور مسجد کے اندر حاضر نہ ہو۔ ہم اور آپ نماز کو اتنا آسان سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے 10 سال کی عمر کے بعد ہر
بچے پر، ہر جوان پر، ہر بوڑھے پر، ہر عورت پر، ہر بہن پر، ہر بیوی پر، ہر شوہر پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے۔ اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی کٹوتی نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کی سانس باقی ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان باقی ہے، آپ کے ہوش و حواس باقی ہے، اس وقت تک ہم سے اور آپ سے نماز کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز تو وہ عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین لی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج کا نوجوان سکندر دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر رہا ہے، آج کا نوجوان بازاروں میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر رہا ہے، آج کی مائیں اور بہنیں بازاروں میں اور پارکوں میں گھوم گھوم کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ کی نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کا نور ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعہ سے ٹھنڈک حاصل کی ہے، اور ہم اور آپ کہاں ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں؟ میرے نوجوان ماں اور بہنوں، میرے نوجوان بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، اے نوجوان میں نے تجھے صحت دی تھی، اے نوجوان میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں ختم کیا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم محاسبہ کریں، غور و فکر کریں۔ اے نوجوانوں غور و فکر کرو، اے میری ماں و بہنوں غور و فکر کرو، اے بزرگوں غور و فکر کرو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا کیا جواب ہوگا۔ استقامت کو لازم پکڑو، نمازوں کی پابندی کرو، نیکیوں کے اندر استقامت کو اختیار کرو۔ اگر ہم استقامت کو لازم پکڑ لیتے ہیں، اور استقامت ہر بندے سے ہر حال میں مطلوب ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، ہر حال میں آپ سے استقامت مطلوب ہے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی خوشی ہوئی ہے تب بھی آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تب بھی آپ کو نیکیوں کے اندر سبقت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی کا معاملہ ہے تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں، تھوڑی سی سنت کی مخالفت کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوشی کے موقع پر بھی آپ کو استقامت کو تھامنا ہے، اور آپ کو غمی کے موقع پر بھی، دکھ کے موقع پر بھی، مصیبت کے موقع پر بھی آپ کو خلاف سنت کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ دین کے اوپر استقامت تبھی ہوگی جب آپ غمی اور خوشی دونوں موقع پر سنت کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے سنت کے اوپر عمل کرے، کتاب و سنت کو فالو کرے، یہی اصل استقامت ہے۔ اور اسی استقامت کو صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کے اندر فالو کیا، تابعین اور تبع تابعین نے اسی استقامت کو اپنایا، اپنی پوری زندگی میں کتاب و سنت کو فالو کرتے رہے، اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت میں مست رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے۔ اور میں نے جو خطبہ جمعہ میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور تمہاری موت اس حال میں آؤ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان رہو۔ موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہماری عید، ہماری موت جو ہوگی وہ عید کی طرح ہوگی، ہمیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے خوشی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں کی، اے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تو شفا دینے والا ہے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، اے اللہ رب العالمین تیرے پاس قرض کی کنجیاں ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنے پاس سے برکت والا رزق عطا فرما دے تاکہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تو صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھ۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھنا اسلام کے اوپر زندہ رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔